الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک بات چل رہی ہے، حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے متعلق. بہت سارے لوگ اس پہ خوش ہیں، بہت سارے لوگ اس پہ پریشان ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی دعوت اللہ کو دی ہے. پوری زندگی انہوں نے لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلایا ہے. اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس پہ غمگین ہونا چاہیے. عجیب بات یہ ہے کہ کچھ علماء کرام کی میں نے کلپ سنی ہے، وہ کہہ رہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب پہ یہ آسمانی فیصلہ ہے، کوئی کہہ رہے کہ زوال کی طرف اشارہ ہے. کسی کے اوپر پریشانی کا آ جانا یا مصیبت کا آ جانا یا اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. وہ شخص اگر اللہ کے قریب ہو، اس کی زندگی سنت رسول کے مطابق ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات شریعت پہ چلنے والا ہو، پھر اس کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو اسے امتحان کہا جاتا ہے. وہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، اسے امتحان کہا جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا، صحابہ کرام کے اوپر قسم قسم کی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں آئی. حضرت عمار کو دیکھے، حضرت سمیہ کو دیکھے، اس کے والد حضرت یاسر کو دیکھے، مصیبتیں اور پریشانیاں ان لوگوں پہ آئی. اور اسی انداز میں حضرت امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل کا جنازہ جیل سے اٹھنا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھنا، اور اسی انداز میں چلتے چلتے آج کے دور تک اللہ والوں پہ اسی طرح مصیبت اور پریشانیاں آتی رہتی ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کے اوپر زوال ہے یا آسمانی فیصلہ ہے یا پتہ نہیں کیا کیا قسم قسم کے جملے لوگوں کے پاس. اصل میں مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر حملہ کرنا، یہ ایسے لوگ حملہ کر رہے ہیں نا کہ جن کا قد چھوٹا ہے، اور اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. حالات آتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، کبھی سخت حالات آ جاتے ہیں، کبھی نرم حالات آ جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر آج تک یہ علماء کرام اور بزرگان دین کے ساتھ چل رہا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب پوری زندگی انہوں نے اللہ کی دعوت کو دی ہے. خود فرماتے ہیں کہ 18 سال سے لے کر 18 سال جب ان کی عمر تھی تو انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دیا تھا. آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب کی 2-3 غلطیاں نظر آ رہی ہے. آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب کی یہ بات کیوں نظر نہیں آ رہی کہ جب وہ اللہ رب العالمین کی توحید پر بولتے ہیں تو حق ادا کرتے ہیں، جب اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت کو بٹھا دیتے ہیں، جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ بولتے ہیں تو سیرت نگار خاموش ہو جاتے ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جب عظمت صحابہ پہ بولتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اپنا داغ بٹھا دیتے ہیں. آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ ان سے 2-3 غلطیاں ہوئی ہیں؟ آپ کو یہ کیوں نظر نہیں آتا کہ پوری دنیا کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب کی آواز گونج رہی ہے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے والے مولانا طارق جمیل صاحب کی آواز ہے. ان کی آواز، ان کی پرواز اور ان کی جو سوچ ہے، داعیانہ سوچ اور داعیانہ آواز ہے، اور ان کے دلائل ہے، اور اللہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے. جنت اور اہل جنت کا تذکرہ ہے، جہنم اور اہل جہنم کا تذکرہ ہے. لاکھوں لوگوں کی زندگی انہوں نے بدل دی. وہ آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ 1-2 غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہے یار، ہر انسان سے 2-3 غلطیاں ہوتی ہے. لیکن ہم ایسے لوگ ہیں نا، ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں. ایک غلطی ہو جاتی ہے، 2 غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم ان کی پوری زندگی پہ پانی پھیر دیتے ہیں. 53 سال ان کی زندگی کے دین کے دعوت پہ لگے. یار وہ لوگ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، جن لوگوں کے ساتھ بات کرنا لوگ عیب سمجھتے تھے، خواجہ سرا ان کے پاس جا کے
مولانا طارق جمیل صاحب بیٹھے ہیں اور ان کو دین کی طرف بلایا ہے کہ آپ بھی مسلمان ہو، آپ بھی انسان ہو، آپ کا بھی داعیوں کے اوپر حق ہے کہ آپ کو دعوت دی جائے۔ کتنے حکمت کے ساتھ ان لوگوں کو لے کر آئے۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کی زندگی گناہوں کے لت میں لگی ہوئی تھی۔ جنید جمشید کو آپ دیکھ لیں، اسی انداز میں ہمارے پشتوں کے بہت سارے گلوکار اداکار یا کرکٹ کے کھلاڑیوں کو آپ دیکھ لیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی محنت ہے، ایسے ایسے لوگوں کو کہاں سے نکال کر وہ دین کی دعوت کے لیے لے کر آئے۔ یہ آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہے؟ یہ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ 52-53 سال وہ اللہ کی عظمت کو بیان کرتے رہے، 52-53 سال وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کسی لالچ کی ضرورت نہیں ہے، انہیں شہرت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آلریڈی اللہ رب العالمین نے ان کو دی ہوئی ہے انتہائی اخلاص کے ساتھ۔ اسی وجہ سے ان کے زبان سے نکلنے والی عام بات بھی انسان کے دل پہ اثر کرتی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے اگر 2-3 خطائیں ہوئی ہے انہیں معاف کرنا چاہیے یار۔ ایسے وقت میں جب سارے لوگ ان کے خلاف ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمارے عالمی دین ہے، وہ دین کا ایک داعی ہے، وہ دین کا درد رکھنے والا ایک بزرگ ہے، 72 سال ان کی عمر ہے، ان کی عمر کا لحاظ کرنا چاہیے۔ آج کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے قد کاٹ کو بڑھانے کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم یہ نور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ چراغ جس کو انہوں نے اپنی محنت سے جلایا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے جلایا ہے، اس کو پھونکوں سے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ انشاءاللہ مولانا طارق جمیل صاحب اسی طرح چلتے رہیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ بام عروج تک پہنچائیں گے، اور ان سے اللہ تعالیٰ دین کی محنت کا کام لیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے دعوت کا کام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل اور سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کا کام لے لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔